اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة اللهم صل على محمد وعلى محمد فاطمة أم أبيها صلوات فرد محمد وعلى محمد. شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے یہ محفل اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی سلسلے سے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ گفتگو کرنا ہے. عرب کا ایک دستور رہے اور وہاں کی رسم یہ ہے کہ آدمی کو 3 طرح سے پکارتے ہیں، یعنی جب اس کو بلاتے ہیں تو 3 چیزوں کے ذریعے بلایا جاتا ہے عام طور پر. ایک تو اس کو نام کے ذریعے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، جیسا کہ ہر جگہ ہے، یعنی جو بھی نام ہوتا ہے، جیسے رسول اکرم کو ان کے نام کے ساتھ آپ نے پکارے، امام علی کو ان کے نام کے ساتھ علی، محمد، حسن، حسین، یہ سب نام ہے. تو عرب کا یہ ایک دستور ہے. دوسرے جو انسان کو پکارا جاتا ہے وہ اس کی کنیت کے ذریعے پکارا جاتا ہے. کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو اولاد ہے اس کے نام کے ساتھ یا اب لگ جاتا ہے، یعنی ماں یا باپ کا لفظ لگ جاتا ہے. آپ جیسے ابو القاسم، تو قاسم کے باپ مثلا، اب نام نہیں سے نہیں پکارا گیا بلکہ کہا گیا کہ قاسم کے باپ. ابو الحسنین مثلا امیر المومنین، یا ابو الحسن، یہ مثلا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کنیت ہے. یا آپ کہیں ام الفضل، تو یہ اولاد کے ساتھ عام طور سے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ لفظ اب یا جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اولاد ہو تبھی جو ہے وہ یا اب لگتا ہے. کبھی کبھی ویسے بھی ہو جاتا ہے، جیسے ام کلثوم. تو ام کلثوم جو ہے شہزادی، وہ صاحب اولاد نہیں تھی، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو کلثوم کی ماں مثلا ام کلثوم کہا گیا ہے. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے پکارنے میں کہ دوسرے اس میں کنیت کے ذریعے پکارتے ہیں. کنیت میں ہے تو اب لگا دیا جاتا ہے شروع میں، باپ یا ماں جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تیسرا جو عربوں میں مشہور ہے وہ ہے لقب، ٹائٹل، اس کے ذریعے سے، یعنی انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ ان صفات کے ذریعے سے اس کو پکارا جاتا ہے. مثلا اب جیسے رسول اکرم کی مصطفیٰ، امیر المومنین کی مرتضیٰ، اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفات ہیں، یہ سب ٹائٹل ہیں. حیدر ہونا، کرار ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہے ہر امام کا ایسا. اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں عرب میں عام طور سے. ظاہر سی بات ہے جب ان 3 طریقوں کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے تو شہزادی بھی اس سے الگ نہیں ہے. یہ 3 طریقوں سے شہزادی کو پکارا گیا. شہزادی کا ویسے ظاہراً نام تو آپ کہتے ہیں فاطمہ مثلا آپ کا نام ہے، لیکن چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا اِنَّا لِفَاطِمَةٍ عِنْدَ اللَّهِ 9 اسماء. اللہ کے نزدیک شہزادی کے 9 نام ہیں. اگرچہ ہم ان 9 ناموں میں زیادہ تر لقب کو بھی تو مگر کہتے ہیں اللہ کے نزدیک. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جیسے فاطمہ، زہرا، راضیہ، مرضیہ، زکیہ،
مثلا مطہرہ، محدثہ، مبارکہ، تو یہ 9 نام جو ہیں وہ شہزادی کے اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. تو یا تو ان کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، یا مثلا جو ہے وہ کنیت کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ شہزادی کو پکارو، ام الحسن، ام الحسنین، ام السبتین، مثلا یہ سارے جو ہیں وہ شہزادی کے کنیت ہے شہزادی کی. یا شہزادی کے اسی طرح بہت سے القاب ہیں، سیدہ، عذرا، بطول، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شہزادی کے القاب ہیں. انہی القاب میں سے ایک لقب جو ہے نا وہ شہزادی کا ہے ہانیہ. ہانیہ، ہائے ہتی، بڑے والی ہا سے ہانیہ. چونکہ ہانیہ جو ہے وہ چھوٹی ہے سے بھی لکھا جاتا ہے، چھوٹی ہے سے اس کے معنی ہے پسندیدہ، چھوٹی ہے سے جو ہوتا ہے. لیکن ہانیہ بڑی ہے سے جو ہوتا ہے اس کے معنی ہے مہربان، یعنی کہ ہمدرد. ہانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو شہزادی کا ایک لقب جو ہے وہ ہانیہ ہے، یعنی آپ بڑی مہربان تھی، بڑی ہمدرد تھی، بڑی مونس تھی. المشفقۃ علی اطرافہا، شہزادی کے ارد گرد جو افراد تھے وہ کیا؟ ان کے اوپر آپ بڑی شفیق تھی، المشفقہ، مہربان تھی. اور آج کے دور میں یہ صفت کا اور اس سیرت کا پہ چلنا اور اس صفت کا اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی. چونکہ آپ دیکھو وہ مہربانی، وہ ہمدردی، وہ سب تو ختم ہو رہی ہے، اور آدمی جو ہے وہ میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آدمی کے اندر وہ کون ہے؟ یہ آدمی کے اندر جو ہے وہ قوت برداشت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تحمل نہیں رہتا اس کے اندر. تو یہ کہنا کہ صاحب شہزادی کے ذات سے متعلق یا آپ سے متعلق ان چیزوں کا بیان کرنا نہیں، وہ اس زمانے کی کو صرف محدود نہیں تھی شہزادی کی سیرت. شہزادی کی جو سیرت ہے وہ آج بھی ہمارے لیے اس لحاظ سے نمونہ ہے، اور ہمیں اسے اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. المشفقۃ علی اطرافہا، کہ آپ اپنے ارد گرد والوں کے لیے کیا تھی؟ مہربان تھی، مونس تھی، ہمدرد تھی. اب آپ کے جو اطراف ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اور وہی ہمارے اطراف ہیں، جو شہزادی کے آس پاس تھے وہی ہمارے. مثلا پہلے المشفقۃ علی والدیہا، شہزادی جو تھی اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ بڑی مہربان تھی. والدین، اب دیکھو والدین میں مثلا جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کا رتبہ جو ہے وہ آتا ہے. اگر آپ دیکھو شہزادی کی ولادت کے سلسلے سے مفضل بن عمر نے چھٹے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول شہزادی کی ولادت جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ تو چھٹے امام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب شہزادی خدیجہ نے شادی کی جو ہے وہ رسول اکرم سے، تو مکے کی اور کفار کی جو عورتیں تھیں وہ سب جو ہے وہ ناراض ہو گئی شہزادی خدیجہ سے، اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ان کا. اور شہزادی خدیجہ بڑی پریشان تھی اس زمانے میں، اور اوپر سے وہ حاملہ بھی ہو گئی، اور ان کی پریشانی جو ہے بڑھ گئی. تو امام فرماتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد شہزادی فاطمہ جو ہے وہ اپنی ماں سے جو ہے وہ باتیں کرتی تھی، اپنے شکم کے اندر سے، پیٹ کے اندر سے اپنی ماں سے جو ہے باتیں کرتی تھی. لیکن آپ نے یہ راز جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، رسول اکرم کو نہیں بتایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا شہزادی خدیجہ جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ شہزادی آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو شہزادی خدیجہ نے کہا وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. تو آپ نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے کہا یا اماں لا تحزنی، اے میری ماں آپ پریشان نہ ہو، یعنی یہ جو حالات بنے ہیں آپ ان پہ زیادہ دھیان نہ دیں، لا تحزنی، پریشان نہ ہو ان چیزوں سے. کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے اوپر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم آخری پیغمبر ہو، اور تمہارے یہاں یہ جو بچہ ہے یہ بیٹی ہوگی، اور اسی سے تمہاری نسل چلے گی،
اور اس کی اولاد جو ہے وہ زمین پر خدا کی حجت ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ دیکھیں اس کو، المشفقۃ علی والدیہ، اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ آپ شفیق اور مہربان تھی. اور ماں کا ساتھ تو ہے وہ 5 سال رہا، اس سے زیادہ نہیں رہا. آپ 5 سال تقریباً رہی، لیکن آپ اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ شہزادی خدیجہ کو بھی اگر کبھی کوئی خاص بات کہنا ہوتی تھی تو وہ آپ کے ذریعے سے رسول تک پہنچاتی تھی، اور جس کے اوپر وہ آپ کی وصیت گواہ ہے. رسول اکرم سے شہزادی خدیجہ نے بہت سی وصیتیں کی، لیکن ایک وصیت کے بارے میں کہا کہ شہزادی فاطمہ کو بھیجو، میں ان سے کہوں گی وہ وصیت، وہ آپ سے کہیں گی. اور وہ وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت یہ تھی کہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ کپڑا جس میں وحی نازل ہوئی تھی وہ مجھے دے دیں، اور تاکہ وہ میرے کفن میں جو ہے وہ رکھا جائے. تو شہزادی کی ایک اہم ترین جو ہے وہ مشفق ہونا اور ان کا مہربان ہونا وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا. اچھا، اگر آپ دیکھیں باپ کے ساتھ آپ کا مشفق ہونا اور مہربان ہونا، تو اگرچہ آپ کا سن اس زمانے میں چھوٹا تھا، خاص طور سے مکے کے دور میں، لیکن شہزادی نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک مہربانی جو ہے وہ دکھائی ہے. آپ دیکھو کہ اگر پتہ چلا کہ رسول اکرم کے سر کے اوپر کوڑا ڈالا گیا ہے، سر و صورت کے اوپر، اور جب آپ گھر آتے تھے تو شہزادی جو ہے وہ چہرے کو جو ہے وہ دھوتی تھی اور صاف کرتی تھی، اور روتی بھی ہوتی تھی. تو رسول اکرم کہتے تھے کہ اے بیٹا تم جو ہے وہ غمگین مت ہو، اللہ جو ہے وہ تمہارے بابا کو کامیابی عطا کرے گا، اللہ تمہارے بابا کو کامیابی عطا کرے گا. یا اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ مکے کے اندر کچھ لوگوں نے رسول اکرم کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی ہے اور تیاری کی ہے، تو آپ رسول اکرم سے کہتی تھی کہ بابا ذرا دھیان سے آپ جو ہے وہ باہر جائیے گا. یا آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اہل سنت کی روایتوں میں بھی پایا جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں تھا اور رسول اکرم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو رسول کے اوپر وہ گندگی لا کے جو ہے وہ ڈالے. ایک دن پہلے اونٹ کا ایک بچہ جو ہے اس کو نہر کیا گیا تھا کہ اس کی گندگی لائے اور اٹھا کے جو ہے وہ اپنے رسول اکرم کے چہرے کے اوپر ڈال دے، سر کے اوپر ڈال دے. کہتے ایک آدمی نے کہا میں اٹھا، وہ گیا، اس نے وہ گندگی اٹھائی، رسول اکرم سجدے کی حالت میں تھے، اس نے وہ گندگی اٹھا کے آپ کے سر کے اوپر ڈال دی. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کے اس گندگی کو ہٹا دوں، اور میں نے دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی اس طرح سے ہنس رہے تھے زور زور کہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے. کہا لیکن یہ خبر کسی نے شہزادی کو کر دی. شہزادی آئی دوڑتی ہوئی، آپ نے بابا کے سر کے اوپر سے اس گندگی کو اٹھایا، رسول اکرم نے نماز کو مکمل کیا، اور اس کے بعد قریش کے وہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کے اوپر آپ نے نفرین کی اور ان کے لیے بد دعا کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ سیرت جو ہے وہ شہزادی کی کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ مہربان ہونا، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمدرد ہونا، اس حد تک جو ہے وہ شہزادی جاتی تھی. جنگ احد میں رسول اکرم کے دانت جو ہے وہ شہید ہوئے، پیشانی کے اوپر جو ہے وہ زخم لگا، شہزادی گئیں اور آپ نے خون صاف کرنا شروع کیا، روتی جاتی تھی، خون صاف کرتی تھی. امیر المومنین سپر میں وہ لے کے آتے تھے پانی اور اس سے چہرہ دھلاتے، مگر خون جو ہے وہ نہیں رک رہا تھا. تو شہزادی نے چٹائی جو ہے وہ جلائی اور اس کی راکھ اٹھا کے جو ہے وہ آپ کے زخم پہ رکھی، تب جا کے جو ہے وہ خون بند ہوا. یعنی آپ دیکھیں گھر باہر میدان ہر جگہ شہزادی جو ہے وہ گئی. جب لوگ جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں مشغول تھے، رسول اکرم بھی کھود رہے تھے. مالی حالت مسلمانوں کی اچھی نہیں تھی اس وقت. کہتے ہیں کہ شہزادی نے روٹی بنائی کچھ، اور ایک روٹی رسول اکرم کے لیے لے کے گئی. تو آپ نے پوچھا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا بابا بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کے لیے بھی لے کے آئی ہوں. کہتے ہیں رسول اکرم نے اس میں سے کھایا اور کھاتے ہوئے کہا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو میرے پیٹ میں جا رہا ہے. تو یہ جو شہزادی کا جو ایک لقب ہے نا ہانیہ، اس کا مطلب المشفقۃ علی اطرافہا،
آپ کے جو ارد گرد تھے ان کے اوپر مہربان تھی، اور ماں باپ سے زیادہ نزدیک تو کوئی نہیں ہو سکتا نا انسان کے۔ تو آپ کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے، آج ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویے کا جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ شہزادی کی سیرت سے میل نہیں کھائے گا۔ شہزادی کی سیرت جو ہے وہ مہربانی ہے، وہ ہمدردی ہے، جو ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے جو آپ کے اطراف میں ہیں، المشفقہ علی زوجہا، شہزادی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ مشفق تھی، مہربان تھی۔ ایک عورتوں کے لیے ایک اہم ترین سیرت ہے شہزادی کی ہے، المشفقہ علی زوجہا، اپنے شوہر کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتی تھی۔ امیر المومنین کا زیادہ تر وقت جنگوں میں گزرتا تھا، لیکن جب واپس آتے تھے تو شہزادی آپ کے جو ہے وہ لباس کا دھونا، کپڑوں کا دھونا، آپ کی تلوار کا دھونا، آپ کے زخموں پہ مرہم جو ہے وہ رکھنا، یعنی یہ بھی سارے کام کرتی تھی۔ اور گھر میں جو آپ کی حالت تھی وہ کس سختی کے ساتھ آپ جو ہے وہ زندگی گزارتی تھی آپ شہزادی، لیکن کبھی کوئی شکوہ تو نہیں، وہی مہربانی، وہی دل سوزی، وہی ہمدردی۔ کہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ شہزادی جو ہے وہ چکی بھی چلا رہی ہیں، بچے کو آغوش میں بھی لیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ اس وقت آیت نازل ہوئی، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پریشان نہ ہو، ہم اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں نا تو تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ نے رسول اکرم اور شہزادی کو حق شفاعت عطا کیا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ مومنین کی جو ہے وہ شفاعت کر سکتی ہے۔ مگر آپ دیکھو کوئی ایسی زندگی میں، ایسی زندگی گزارنے کے باوجود المشفق علی زوجہا، اپنے شوہر کے ساتھ وہی مہربانی، وہی ہمدردی، کسی طرح کا جو ہے وہ شکوہ زبان پہ نہیں دیکھا گیا۔ گھر میں کئی دن کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، مگر کبھی تاریخ نے نہیں لکھا کہ شکایت کی ہو۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین 3 دن کے لیے گھر سے باہر تھے، کسی باغ میں، کھیتی باڑی میں مشغول تھے۔ 3 دن کے بعد جب گھر آئے تو آپ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ یا علی وہ ختم ہو گیا ہے، ابھی کچھ کھایا، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، ہم لوگ، بچوں نے بھی نہیں کھایا کچھ۔ ایک دوسری روایت میں دوسرے طریقے سے یہ جملہ ہے کہ جب شہزادی سے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ باہر کے تھے، آپ وہیں تھے، اس میں یہ کہ شہزادی نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز آپ سے کہوں جس کے کرنے کے اوپر قادر نہ ہو، آپ نہیں، جسے آپ کرنے کے اوپر قدرت نہ رکھتے ہو، مجھے شرم آتی ہے، یا یہ کہ مجھے رسول نے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز کہوں جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہو۔ یہ ہے شہزادی کی سیرت، المشفقۃ علی زوجہا۔ اور ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو میں واقعہ بیان کر، یہ دوسری روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ انتظام کرتا ہوں، اور کہتے ہیں دروازے ہی سے واپس ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ ایک باغ ہے میرے پاس، اسے بیچ دیتا ہوں۔ راستے میں سلمان ملے، جناب سلمان سے کہا کہ میں ایک باغ ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں، آج ہی بیچنا ہے، کوئی خریدار ڈھونڈو۔ جناب سلمان نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، مجھے آج ہی بیچنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب سلمان نے کسی کو ڈھونڈا اور اس سے کہا کہ علی جو ہے وہ اپنا ایک باغ بیچنا چاہتے ہیں، جانتے ہو اس باغ کی خاصیت کیا ہے؟ کہا اس باغ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے تمام درخت علی نے اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ اس نے کہا میں خریدار ہوں، بولو کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ آپ نے پلٹ کے کہا، جناب سلمان نے کہا تم جانتے ہو اس کی اصل قیمت اگر کوئی بیچے تو 40,000 دینار ہے، لیکن علی یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی قیمت جو ہے وہ 12,000 دینار سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اور اس باغ کو بیچے گا تو 40,000 دینار میں بیچے گا، لیکن علی کہتے ہیں کہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 12,000 دینار ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
اس نے کہا میں خریدتا ہوں، اس نے خرید لیا. کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس دوپہر کا اور شام کے کھانے کا جو خرچ ہوتا تھا گھر کا وہ اس میں سے نکالا بس، اور سارا پیسہ لیا اور مسجد پہنچ گئے اس کے علاوہ. اور اس کو جب نماز کا وقت ہوا دروازے کے اوپر رکھ دیا مسجد کے کہ جسے ضرورت ہوگی جو ہے وہ اٹھا لے گا. اور کہتے ہیں جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا. اور جب گھر پہنچے اور شہزادی نے پوچھا کہ یا علی اور پیسہ کیا ہوا، تو امیر المومنین نے پلٹ کے کہا مجھے لگتا تھا ہم ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اوروں کو بھی ہم سے زیادہ ضرورت ہے. وہاں کچھ نہ. تو اب آپ دیکھیں ایسے میں شہزادی نے جانتے کیا کہا؟ شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا اللہ علی سے ان ہاتھوں کو کبھی نہ لینا. ہو سکتا ہے آج ایسا ہو سکتا ہے. المشف آج تو خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں. اب آج اگر عورتوں کا نام لے لوں تو کس کو کہوں؟ مثلا ابھی کہوں مردوں کے بھی خرچے بڑھ گئے ہیں ویسے تو آج کل. جو لپسٹک پہلے صرف عورتیں لگاتی تھی آج مرد بھی لگاتے ہیں. انہوں نے اس کا نام دوسرا رکھ دیا ہے کہ ہونٹ کو تھوڑا وہ کرنا ہے، سوکھ گئے ہیں، وہ گئے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. کانوں میں پہلے صرف عورتیں پہنتی تھی آج بہت سے مرد بھی جو پہنتے ہیں وہ بھی پہننے لگے ہیں. لیکن جو تجملات اور جو اخراجات اور جو مطالبات آج بڑھ گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جدائی اور طلاق کی جو نوبتیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ فالتو کے مطالبات ہیں. یہ فالتو کے خرچے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا. دوسری دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگر شہزادی کی سیرت دیکھنا ہے تو شہزادی کی سیرت یہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ علی سے یہ ہاتھ مت لے لینا. اس میں کوئی زبان پہ شکوہ نہیں آیا کہ صرف آپ نے دوپہر کے کھانے کا خرچہ نکالا اور رات کے کھانے کا خرچہ نکالا اور 12,000 دینار ایک وقت میں آپ نے جو ہے وہ رائے خدا میں جو ہے وہ دے دیا. نہیں، یہ شہزادی ایسے ہی نہیں. یہ جو القاب رکھے گئے ہیں، جو ٹائٹل ہیں شہزادی کے یا ائمہ معصومین کے، ایسے نہیں ہوتے ہیں. ہانیہ المشفقہ علی زوجہا، آپ اپنے شوہر کے اوپر جو ہے وہ مہربان تھی. اس حد تک آپ دیکھو کہ کبھی کوئی شکوہ جو ہے وہ زبان کے اوپر، کبھی کوئی غصہ نہیں، ہمیشہ ہمدردی، ہمیشہ محبت سے جو ہے وہ پیش آنا. یہاں تک کہ جب آخر میں شہزادی نے کہا اب باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں مگر مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، جب آخر وقت آیا شہزادی کا تو آپ نے کہا یا علی معاف کیجئے گا، میں نے کبھی زندگی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. تو جانتے ہیں امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا شہزادی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کا مقام اور رتبہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو شہزادی کی اہم ترین سیرت، ماں باپ کے ساتھ آپ جو ہے وہ مہربان تھیں، شوہر کے ساتھ آپ جو ہے وہ مہربان تھی، اپنی اولاد کے ساتھ مہربان تھی. آپ کی جو سیرت دیکھیں گے، بچوں کے ساتھ جو آپ کی رفتار تھی، بچوں کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ تھا، بڑا مہربانہ تھا. وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسنین علیہ السلام چھوٹے تھے تو شہزادی ہاتھوں میں یوں اچھالا کرتی تھی، کھلاتی تھی بچوں کو، اور اشعار پڑھا کرتی تھی، اے حسن اپنے باپ کے مشابہ رہنا، اپنے باپ کی طرح ہونا. جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ جس طرح سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتے ہیں، باطل کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں، اے حسن تم ان کی مشابہ جو ہے وہ ہونا. یعنی اشعار تھے جو شہزادی پڑھتی ہوئی ہوتی تھی. شہزادی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی مہربان تھی کہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی، وقت نکالتی تھی. بچے جب کبھی آپ کے پاس آتے تھے تو ان کے درمیان میں قضاوت اور فیصلہ کرتی تھی جب لینے آتے تھے بیٹھتے. روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کچھ لکھا
اور ماں کے پاس لے کے آئے کہ بتائیے ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے, کس نے اچھا لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں شہزادی نے کہا کہ میں کس کو ناراض کروں. جیسے کہا جاؤ اپنے بابا کے پاس, وہ فیصلہ کریں گے. راستہ اچھا نکالا, جاؤ اپنے بابا کے پاس, وہ فیصلہ کریں گے, وہ بتائیں گے کس کی تحریر اچھی ہے. امیر المومنین کے پاس آئے, انہوں نے دوسری کی طرف, انہوں نے کہا جاؤ رسول کے پاس, وہ فیصلہ کریں گے. رسول اکرم کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں کیوں پھنسوں, کہا اللہ فیصلہ کرے گا. اور جبرائیل امین نازل ہو گئے, کہا لے جاؤ شہزادی کے پاس, شہزادی سے فیصلہ کرائیں گے. ان سے کہو کہ اپنا گردن بند نکالے اور اس کے دانوں کو زمین کے اوپر بکھیر دیں. جس کے ہاتھ میں دانے زیادہ آ جائیں بس سمجھ لو اس کی تحریر اچھی ہے. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ادھر گردن بند کہ دانے زمین پر بکھرے, بچوں نے جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کیے, کہتے ایک دانہ بچا, اسے جناب جبرائیل نے اپنے پر سے 2 حصے کر دیے, آدھا حصہ ایک نے اٹھایا, آدھا حصہ دوسرے نے اٹھایا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو اپنی اولاد کے اوپر مہربان. آج ماں باپ بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے, وقت ہی نہیں ملتا. کام سے نہیں, کام پہ تو وقت مل جاتا ہے, کام تو ان سے زیادہ کون سی عورت کرتی ہوگی, اور ان سے زیادہ کون جو ہے وہ کام کرتے ہوں گے, ان سے زیادہ فون پہ سے ٹائم نہیں ملتا. کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی کلپ اور ویڈیو آتی ہیں, بچہ گر رہا ہے, مر رہا ہے, بچہ لٹکا ہوا ہے, وہ دودھ کی بوتل پاؤں کو لگا رہی ہے منہ کے بجائے, وہ یوں کرے, چونکہ ادھر سے نہیں ہٹنا ہے اس کو, اس میں سے نہیں ہٹنا ہے, اس کو ادھر سے نہیں ہٹنا ہے. کھانا پکا رہی ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, نتیجہ کیا ہو رہا ہے, کھانے میں سفریا میں ڈالنے کے بجائے چیزیں دوسری جگہ جو ہے وہ ڈال رہی ہے. نمک کی جگہ شکر اور شکر کی جگہ نمک. اب یہ مت کہنا اپنے گھر کی سنا رہے ہو, یہ سب کے گھر کی ہے. اچھا ہو سکتا ہے تمہارے گھر کی نہ ہو, چلو مان لو میرے ہی گھر کی ہے, مگر زیادہ تر تو ہے. تو وقت اس لیے نہیں ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس وقت اس لیے نہیں ہے کہ کام بہت زیادہ ہے. شہزادی کی سیرت تو یہ نہیں رہی. وہ اپنے بچوں کے اوپر, یعنی آپ دیکھیں ان کو کھلا بھی رہی ہیں, ان کے ساتھ کھیل بھی رہی ہیں, ان کا دھیان بھی رکھ رہی ہیں. بچے کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے, شہزادی پریشان ہو گئی, مسجد میں آئی, بابا بہت دیر ہو گئی, بچے نہیں دکھائی دیتے. کہا نہیں ادھر بھی نہیں ہے, چلو ڈھونڈنے چلتے ہیں. قبیل محلے بنی نجار میں پہنچے, دیکھا بچے کھیلتے کھیلتے تھک کے جو ہے وہ زمین پہ لیٹ گئے, سو گئے. سورج منہ پہ پڑ رہا ہے, رسول اکرم کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے. اس کے بعد بچوں کو اٹھایا اور مسجد میں لائے. اچھا صرف یہ ظاہری انس و محبت نہیں دکھاتی تھی, اس ظاہری انس و محبت کے ساتھ ساتھ اس مہربانی میں تربیت چھپی ہوئی تھی. شہزادی کی تربیت کرتی تھی. میں نے وہ اشعار سنائے نا آپ کو, اپنے باپ کے مشابہ ہونا. آج اٹھا کے کہے گی اپنے ماموں کی طرح ہونا, کہ تو ماموں کی طرح ہونا, باپ مر گیا, چچا مر گئے. یعنی ایک تعصب والی ایک چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور شروع ہو گئی ہے. اس کے اندر بہترین صفات ہیں, ان کی طرف بچوں کو شروع ہی سے جو ہے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. شہزادی گھر میں ہوتی تھی, بچے چھوٹے تھے, کہتے جاؤ اپنے نانا کی تقریر سنو, اور جب آتے تھے تو پوچھتی تھی بابا نے کیا پڑھا, نانا نے کیا پڑھا. شہزادی نے خطبہ فدق دیا, خطبہ فدق کی جو ناقلہ ہیں, جنہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا ہے, وہ کون ہے؟ وہ شہزادی زینب ہے. کیا عمر رہی ہوگی شہزادی زینب کی, مگر آپ لے کے گئی, کتنا بڑا خطبہ ہے, کتنی آیتیں ہیں اس کے اندر. آج وہ خطبہ ہم تک کس سے پہنچا؟ شہزادی زینب کے ذریعے سے پہنچا. تو یہ وہ تربیت تو تھی کہ ساتھ لے کے گئی, اور اسی تربیت کا تو نتیجہ تھا نا, اسی خطبے کے سننے کا نتیجہ تھا نا کہ پھر حاکم شام اور یزید
اور ان جیسوں کو کے سامنے جو ہے وہ شہزادی زینب کے جو بیان آئے وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ اسی طرح پیدا ہوتے. جمعے کی عصر ہوتی تھی، بچوں کو بٹھاتی تھی، آؤ بیٹھو بیٹا بیٹھو، میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا. یہ وہ تربیت تھی. ماہ رمضان آتا تھا، شبہائے قدر جب نزدیک ہوتی تھی، خاص طور سے 23ویں کی شب، دوپہر کے بعد بچوں کو کہتی تھی سو جاؤ، اور رات کو کھانا بھی کم دیتی تھی. کیوں؟ تاکہ عبادت کر سکے، اس میں جو ہے وہ سستی نہ ہو. ہمارا ٹورنامنٹ ہی رمضان میں ہوتا ہے. مخالف نہیں ان چیزوں کا، لیکن جو چیز جس جگہ ہونی چاہیے اس جگہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو شہزادی المشفقہ، آپ جو ہیں وہ مہربان تھی، حانیہ تھی ماں باپ کے اوپر، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا، علل جار، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ تھا؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑی ہمدرد تھی آپ. مشہور ہے نا وہ روایت، تو آپ نے سنی ہے کہ امام حسن نے دیکھا کہ عبادت کر رہی ہیں، پوری رات ہو گئی عبادت کرتے ہوئے، اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں. تو ایک مرتبہ کہی دیا، مادر گرامی سب کے لیے مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں. تو وہ جملہ ہے جو شہزادی نے کہا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر. اب اس کا الٹا ہے مگر، لیکن شہزادی نے کہا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر. یہ شہزادی کی سیرت، یہ شہزادی کی سیرت صرف اس وقت کے لیے نہیں، آج بھی، اور آج بہت ضروری ہے. میں نے کہا شروع میں کہ ہمارے درمیان سے وہ قوت برداشت ختم ہو گئی، وہ ہمدردی کا جو شائبہ تھا وہ ختم ہو گیا، تحمل نہیں رہا، غصہ زیادہ آنے لگا، ماں باپ کے ساتھ کا برتاؤ سخت ہو گیا، اولاد کے ساتھ سخت برتاؤ ہو گیا، شوہر کے ساتھ سخت برتاؤ ہو گیا، اسی طرح شوہروں کا اور بیویوں کے ساتھ، ساری ایک ہی طرح کی باتیں ہیں. تو آپ جو ہے الجار، پڑوسیوں کے اوپر بڑی مہربان تھی، پریشان نہیں ہوتی تھی. 2 مرتبہ نمک مانگنے آ جائے سامنے والا، پھر دیکھو ایک برتن کو واپس کرنے میں کچھ دیر لگا دے، ذرا 1000 بار گنایا جائے گا، برتن گیا تھا، برتن گیا تھا، آیا نہیں، کھولا نہیں، کھولا مسئلہ. شہزادی اپنے المشفقہ الجار، اپنے پڑوسیوں کے اوپر مہربان تھی. ایک عورت آئی، اس نے کہا شہزادی میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ نہیں آ سکتی. اس نے کہا نماز سے متعلق ایک مسئلہ ہے، وہ مجھے بتا دیجئے. آپ نے کہا ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے. اس نے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دے دیا. اس نے پھر دوسرا پوچھا، آپ نے جواب دے دیا. اس نے تیسرا پوچھا، چوتھا پوچھا، 5واں پوچھا، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، خجلت، شرمندہ ہو گئی. اس کے بعد شہزادی معاف کرنا، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دے دی، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا آئی تھی، 10 مسئلے پوچھ لیے، آپ کو پریشانی ہوئی، معاف کیجیے گا. ایک مرتبہ شہزادی نے پلٹ کر، نہیں نہیں مجھے کیوں تکلیف ہوگی، تم بتاؤ، اگر کسی مزدور کو کہا جائے یہ سامان وہاں پہنچا دو اور اس کے بدلے میں اسے 1 لاکھ درہم دیے جائیں، اسے تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں. کہا تو اللہ مجھے اس کے بدلے میں جو ہے وہ دنیا سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ادھر عطا کرے گا، لہذا تمہیں جو پوچھنا ہے جو ہے وہ پوچھو. پھر آپ نے کہا کہ رسول میرے بابا نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت علماء کے سر کے اوپر جو ہے وہ تاج ہوگا. کیوں؟ چونکہ وہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ انہیں ہدایہ عطا کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. یہ نہیں کہ آپ پڑوسیوں سے، پڑوس کی ایک عورت آئی، کہا مجھے میرے شوہر نے بھیجا ہے اور اس نے پوچھا ہے کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ شہزادی نے کہا قولی لا، اس سے کہو ان فعلت بما امرناک، اگر وہ کام انجام دے گا جس کے کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے
اور ان چیزوں سے رکے گا جن سے رکنے کے لیے ہم نے کہا ہے تو جنت میں چلا جائے گا. اچھا بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرو اور جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جاؤ, کہا جنت میں جائے گا. وہ گئی اور جا کے شوہر سے کہا, یہ کہا شہزادی نے, اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے, اگر ہم نے جو انہوں نے کیا اس پہ چلے تو, اور جس سے روکا اس سے رکے تو جنت میں جائیں گے ہی. یہ جنت میں, مگر یہ تو بڑا سخت ہے نا. جاؤ پھر سے جاؤ, پھر سے پوچھو شہزادی سے. کہتے ایک مرتبہ پھر آئی اور اس نے کہا کہ شہزادی میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو ہمیں پتا ہے, اگر ہم نے ان کی بات مانی اور جو کرنے کو کہا اسے کیا, جس سے رکنے کو کہا اس سے رکے تو جنت ملے گی. تو پھر شہزادی نے کہا لیسا ہاکذا, لیکن صرف بات اتنی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ لیکن ہمارے شیعہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اور پھر آپ نے کہا لیکن اس سے پہلے 4 مرحلوں پر پاک ہوں گے. اس سے پہلے 4 مرحلوں پر انہیں پاک ہونا پڑے گا, 4 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اور پھر شہزادی نے کہا زندگی میں بالبلا, انہیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا. وہ جو گناہ ہوئے ہیں گویا بالبلا مشکلات سے گزرنا پڑے گا تاکہ وہ پاک ہو جائیں یہاں. اور پھر آپ نے کہا قبر کی سختی سے گزرنا پڑے گا. پھر آپ نے کہا عرصات القیامہ, قیامت کے اندر جو بہت سے میادین سے گزرنا ہے ان سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. اور کہا اگر اس کے بعد بھی, اور اگر گناہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا تو صرف فی الطبقۃ الاولی, جہنم کے پہلے طبقے میں جائے گا. یعنی ان 4 مرحلے سے پاک ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. کہتے ہیں کہ اس عورت نے آ کے اپنے شوہر سے بتایا تو اس نے کہا یہ تو ساری منزلیں بڑی سخت ہیں, ان سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس ختم کرتا ہوں. شہزادی کا ایک لقب جو ہے وہ کیا ہے؟ حانیہ, مہربان, دلسوز, ہمدرد. اچھا آخری بات, اور وہ یہ کہ شہزادی المشفقۃ علی العصاۃ, گنہگاروں کے اوپر جو ہے وہ بڑی مہربان ہوں گی. اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں آخر وقت میں شہزادی کے پاس تھی, کہا میں نے شہزادی کے منہ سے ایک ہی جملہ سنا, یا حی یا قیوم اللہم اغفر لعصاۃ امت ابی. خدایا میرے بابا کی امت کے جو گنہگار ہیں ان کو معاف کر دے. آپ دیکھیں شہزادی یعنی آخر وقت میں ہیں لیکن مہربانی گنہگاروں کے لیے, ہمدردی گنہگاروں کے ساتھ, کہ ان کے لیے جو آپ دعا کر رہی ہیں. اور یہ صرف اس وقت تک نہیں رہی بلکہ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز محشر ہوگا, شہزادی تشریف لائیں گی اور ایک مرتبہ کھڑی ہوں گی اور کہیں گی یا اللہ اس روز محشر میں اپنا مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرے نزدیک میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. شہزادی روز محشر کھڑی ہو اور اللہ سے کہیں میں اپنا مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں, تیرے نزدیک کیا ہے. آواز آئے گی, 5ویں امام کہتے ہیں آواز آئے گی, شہزادی آپ اپنے شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو جس کی بھی چاہیں شفاعت کر سکتی ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہم نے آپ کو, جس کی بھی چاہیں شفاعت کر سکتی ہیں. 5 امام فرماتے ہیں کہ شہزادی اس طرح سے شفاعت کریں گی شیعوں کی, اس طرح سے ایک ایک کو چھانٹیں گی جیسے کبوتر جو ہے وہ اچھے دانوں کو برے دانوں سے الگ کر لیتا ہے, ٹک ٹک کر کے وہ وہی دانہ اٹھاتا ہے جو صاف ہوتا ہے. کہا شہزادی ایک ایک کو اس طرح سے جو اکٹھا کر لیں گی, سب کو شفاعت کریں گی. کہا یہ پورا گروہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا. 5 امام کہتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ رک جاؤ, یہ شیعہ رک جائیں گے, یہ چاہنے والے رک جائیں گے. اللہ پوچھے گا کیوں رکے, تمہیں تو اجازت مل گئی ہے جانے کی جنت میں, پھر کیوں رکے ہو. یہ کہیں گے یہ تو شہزادی کا مقام تھا, آج ہم اپنا بھی مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے نزدیک ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جو شہزادی کے شیعہ ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے تیرے نزدیک. اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ جس نے بھی تمہیں اس وجہ سے کہ تم شہزادی کے چاہنے والے ہو
کوئی لباس پہنایا ہو یا کھانا کھلایا ہو یا تمہارے ساتھ نیکی کی ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یعنی ایک طرف شہزادی کا مرتبہ اور ایک طرف شہزادی کے چاہنے والوں کا مرتبہ. المشفقہ علی الوسات، جو گنہگار ہیں ان کے اوپر آپ کتنی جو ہے وہ مہربان ہیں. اور بس آخری جملہ شہزادی کے لیے 5ویں امام نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ شہزادی جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی تو کہیں گی یا اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا کوئی بھی چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے. آواز آئے گی شہزادی ہاں ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے وعدہ کیا کہ تیرے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور ہمارا وعدہ سچا ہے. اے شہزادی آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ جس کے بھی پیشانی اور دونوں آنکھوں کے درمیان مومن لکھا ہوا ہے آپ اسے جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت لے جا سکتی ہیں. اور یاد رکھیں شہزادی سے محبت کرنے والا صرف جنتی میں نہیں جائے گا بلکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے اے سلمان جو میری بیٹی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں میرے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو درجات ملے گے جنت میں نچلے والے درجات میں نہیں ہوگا بلکہ اس اعلی علیین والے درجات میں ہوگا جس میں انبیاء ہوں گے، جس میں رسول اکرم ہوں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.